بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اصحاب کہف کون تھے؟ تو چلو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اصحاب کہف کی معنی ہے غار والے۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے اور بتوں کی پوجا کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو، بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا بھی غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 300 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصہ میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چپ چاپ کر کے کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے تو کھانا خریدا۔ جب وہ سکے دیے تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکے فلاں بادشاہ کے وقت کے ہیں جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنی دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ مع درباریوں کے اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کرتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکیں گی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آئیے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے قیامت کے روز اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔